اس دوران اسلام کے جو اصول ہیں ان اصولوں کے اندر آپ کسی بھی موقع کے اوپر عوام کے اندر یہ والا کانسیپٹ ڈالنا شروع کر دیں کہ آئرن ڈوم جو ہے وہ حافظہ اللہ ہو یا وہ مسلمانوں کو بھی بچا رہی ہے، یہ اسلام کی خاص شک کے اندر یہ ٹریزن میں آتا ہے، اسلام سے بغاوت میں آتا ہے۔ یہ تمام علماء کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر مرزا صاحب کو نہیں پتا ان کو چاہیے کہ پڑھ لیں کہ آپ کس پلیٹ فارم پہ ہیں، اس کو ایزی مت لیں۔ مائکرو فون ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہوتا، آپ کے پاس اتنے ملینز اور بلینز کی فالوئنگ ہے، آپ نے اگر اس موقع کے اوپر 0.0001% بھی وہ فلیور دکھا دیا جب جنگ کے معاملات میں یہودی پوری طریقے سے بچے مار ہمارے، اور آپ نے ان کی بندوق کی یا ان کی توپ کی یا ان کے توپ خانے کی تعریف کرتے ہوئے ہمارے کسی بھی بچے کے ذہن میں ہلکا سا بھی خوف ڈال دیا، ہلکا سا بھی، یا پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ان کی آئرن ڈوم ہماری بھی حفاظت کر گئی ہے، تو یہ دونوں کلوزز اسلام کی خاص شک میں آپ کا اسلام فارغ کر دیتے ہیں۔ سو توبہ طائب کریں۔ ایک اور موٹیویشنل سپیکر اٹھا، ایک دفعہ بات کی، اسے اپروچ کیا کہ بھائی یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کہا یار میں نے کلپ نہیں دیکھا تھا، مجھے کسی نے علی بھائی کا چھوٹا سا کلپ کاٹ کے بھیجا تھا، چلے ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا۔ پھر ایک جگہ بیٹھا یہی بات کی، پھر ایک جگہ بیٹھا وہی بات کی، بے شرمی کے ساتھ، صرف ویوز لینے کے لیے، اور صرف بات نہیں کی بلکہ کہا کہ انجینئر صاحب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ پیغمبر سے بھی اگلی اس نے کوئی اپنی ایک مسند بنا لی، یعنی شرم نہیں آتی، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور کہا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ یہ دو باتیں کی، اور جب اپروچ کی تو کہتا نہیں مجھے کسی نے کلپ دکھایا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں اگنور کرتا ہوں۔ پھر اگلی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا، پھر وہی بکواس کر دی۔ یعنی ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی کہ تم چند جملے بول کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو، کسی کی لائف کو ورنیبل کر دیتے ہو۔ سب سے زیادہ میری ویڈیوز دیکھی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف، پورا نیریٹو میں نے دیا ہے۔ تم لوگ تو اسی والے کمروں میں بیٹھ کے تو کوئی دو چار جملے یاد کر کے تو وہی بار بار ریپیٹ کرتے ہو، ہر جگہ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہو۔ میں نے پورا 12 پوائنٹس کا نیریٹو دیا، پھر دجال کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو، کہانیاں نہیں، قرآن و حدیث سے۔ تم لوگ تو اٹکل پچو چلاتے ہو نا، جو نہ قرآن میں لکھا ہوا نہ حدیث میں، اپنی طرف سے بونگیاں بنا کے تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہو اور دین بنا کے پیش کرتے ہو۔ 4 کنسیکٹیو ویڈیوز میری آئیں 7 اکتوبر کو جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا 2023، ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیوز دیکھی۔ میرا پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا، مجھے کہنا کہ میں یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہوں۔ پھر یہ بھی جو تازہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی نا، وہ جس اینکر نے کی، میں نے اس کو فون کیا، اب ظاہر ہے اس کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق ہے، میں نام نہیں لیتا احتراماً۔ میں نے کہا یار تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کم از کم پونا گھنٹہ میری اس سے بات ہوئی فون پہ۔ میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتاؤ تم نے وہ کلپ دیکھا ہے میرا آئرن ڈوم والا؟ کہتا نہیں کلپ نہیں دیکھا، میں نے تو سنا تھا۔ میں نے کہا تمہیں پھر یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا، تم جتنے کانفیڈنس سے ماشاءاللہ بیٹھ کے وہاں سوال کر رہے ہو کہ ہمارا ایمان بھی شرمندہ ہو رہا ہے تمہارے سامنے کہ یہ کوئی ہم سے بڑا مومن ہے، جب تم نے چیز دیکھی نہیں ہے۔ اور دوسرا اگر دیکھ لی تو پہلے مجھ سے پوچھتے نا، میرے بارے میں رائے قائم کی ہے تو مجھے فون کرو، میں تو ایک فون کال پہ اویلیبل ہوں تمہارے سامنے، اور تم نے بیٹھ کے یہ سوال کیا نہیں جی میں وہ کٹنگ کروا دیتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں۔ میں نے کہا میں نے اس کے لیے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے۔ میرے خلاف جو گالیاں بھی اپلوڈ کی ہیں میں نے کبھی وہ نہیں کہا کہ وہ آپ ڈیلیٹ کریں، صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اپنی آخرت برباد کی ہے جھوٹا الزام لگا کے، اور قیامت والے دن تم دونوں کا گریبان میں پکڑوں گا، معافی نہیں ہوگی تمہارے لیے۔ یہ تکفیری سوچ ہے تمہارے اندر۔ خیر اس نے کہا جی آپ، میں نے کہا میں نے کیوں کہنا ہے، میں نے یہ کہنا ہے کہ ڈیلیٹ نہ کرو تاکہ تم لوگوں کی اصلیت لوگوں کو پتا چلے۔ خیر اس نے ڈر کے مانے اس میں سے کٹنگ کر دیا آن لائن، چلے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ وہ کٹنگ کیوں ہوئی تھی، وہ اس نے خود کی۔ میں نے اس کو آخری وقت تک منع کیا، میں نے کہا کٹنگ نہیں کرنی، ورنہ تم لوگوں کی اصلیت کیسے لوگوں کو پتا چلے گی۔ اور میں نے اسے فون پہ کہا کہ میں ایسی کلیریفیکیشن بھی نہیں دوں گا، ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے، ارے 2-4 سر پھرے لوگ، ان کو تو پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا، ہم نے کہاں سے دینی ہے، ہم تو صرف دعوت دیتے ہیں۔ لیکن وہ ڈیلیٹ ہوئی، پھر ایک خبر بنی، پھر وہ پہلے سے کسی نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی تھی، اس نے اور چینل سے چڑھائی، پھر خبر بنی، وہ تماشا ہی بن گیا۔ پھر مجھے آج بائی چانس خیال آیا، میں نے کہا آج موقع ہے میں ریبٹل کر دوں۔ پھر کچھ شیعہ علماء، کچھ سنیوں میں گھسے ہوئے شیعہ علماء، مفتی حضرات، انہوں نے بھی ایک ایک کر کے کلپ میرے خلاف بنانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ علماء وہ ہیں جو خود تکفیر کے ڈسے ہوئے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ بات کیا تھی، انہوں نے کیا بنا دی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی کلپ کاٹنا شروع کر دیں گے۔ وہ مجھ سے لائیو سیشن میں ایک بندہ یروشلم سے، بیت المقدس سے کال کر کے لائیو سیشن میں لائیو پوچھ رہا ہے، کوشچن آنسر سیشن ہو رہا ہے، اور اس نے ذکر کیا کہ جی میں UNO کی طرف سے یہاں پہ ڈیوٹی پہ آیا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات، کس لیے؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہ جو پناہ گزین ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کے لیے۔ میں نے کہا یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، چلیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمانوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہم UNO کی طرف سے آئے ہیں، کسی مسلمان ملک کی طرف سے تو نہیں آئے، میں UNO کا ملازم ہوں۔ پھر اس نے کئی اور باتیں کی
جو پھر فلسطینیوں کے لیے اسرائیل اپنے حق میں استعمال کر سکتا ہے وہ میں نے پھر اس میں سے ڈیلیٹ کروا دی. وہ بڑی حیران کن باتیں تھیں مسلمانوں کی فیور میں. میں نے کہا یہ اگر انہوں نے سن لی نا تو پھر ہو سکتا ہے UN کے اوپر بھی پابندی لگا دیں. وہ میں نے اسی کو ڈیلیٹ کروا دی اتنا پورشن. تو میں نے کہا یار وہ ایران کے ڈرون آئے تھے کیا بنا؟ وہ کہتے ہیں 5 منٹ کے لیے سائرن بجے تھے یہاں پہ پھر سب چیز نارمل ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی آئرن ڈوم سسٹم, اس نے وہ سارے ڈرون گرا دیے. تو میں نے کہا اگر وہ نیچے آ کے گرتے ہیں, کہتے ہیں ہم پہ بھی گر سکتے تھے. اچھا یہ بعض جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ٹارگٹ کے اوپر ڈرون نہ جائے تو وہ خود بخود فضا میں پھٹ جاتا ہے. یار یہ باتیں ہمیں بتاؤ گے؟ پاکستان کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے میں وہاں 15 سال جاب کرتا رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. دنیا میں ٹاپ پہ اس وقت امریکہ ہے, اس کے ڈرون بھی آ کے بلوچستان میں گرے ہیں. ایرر کسی وقت بھی آ سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس نے پھٹ جانا ہے. اگر امریکہ کے ڈرون جو ہے نا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے نا تو باقیوں کے ڈرون چاہیے کوئی نہیں. ظاہر ہے ایک الیکٹرانک ڈیوائس اس کے اندر لگی ہوئی ہے, ایرر تو آ سکتا ہے, ممکن ہے گر سکتے تھے. تو میں نے اس سے کہا ازرائے تفنن یہ بات کی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ آئرن ڈوم سسٹم نے صرف یہودیوں کی حفاظت نہیں کی ہے, تم جو مسلمان وہاں پہ ان کی بھی حفاظت کی ہے. اب اس کا اس سے تعلق تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ان ظالم کے بچوں نے, ان ظالموں نے میرے کلپ کو اس طرح پریزنٹ کیا اور میں ان کو معاف نہیں کروں گا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی معاف نہیں کروں گا جو ان کے ہتھے چڑھے ہیں اور انہوں نے میری بات نہیں سنی ہے, ان کا کلپ کٹا ہوا سنا. اور پھر اس میں نے ٹانٹ کے طور پہ کہا یہ بزرگ بابے کدھر چلے گئے ہیں, وہ کیوں نہیں مسلمانوں کی حفاظت کرتے آ کے؟ کدھر کے وقت کے غوث اور ابدال؟ میں نے کہا وہ تو نظر نہیں آ رہے. آئرن ڈوم حافظہ اللہ جو ہے اس نے حفاظت کی ہے. یہ میں نے ایک بزرگ بابوں کے اگینسٹ کہ ایک غوث پاک اور یہ اسی طریقے سے حافظہ اللہ بولا جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل سے یہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے آئرن ڈوم کو اور یہ تعریفیں کی ہیں اور کہا جی کمال ہے یہ. اور یہ اس نے مجھ سے بات کی کہ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو کچھ مسلمانوں کے اوپر بھی ڈرون گر سکتے تھے. اور اس موٹیویشنل اسپیکر نے کہا کہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئرن ڈوم سسٹم مسلمانوں کی حفاظت کر رہا ہے, وہاں ہمارے بچے قتل ہو رہے ہیں اور یہ اس کو حافظہ اللہ کہہ رہا ہے. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تم لوگوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہو جو ایک مسلمان کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو صرف اپنے چند ڈالرز کی خاطر, فیم حاصل کرنے کے لیے بے شرمو, اور کلپ کاٹ کے جس کا بھی دل کر رہے ہیں نا وہ اسے اپلوڈ کر کے تو اس طریقے سے پوری بات سنو کیا ہوئی ہے. اس طرح تو قرآن سے بھی ہم کلپ, میں نے آپ کو مثالیں دی کہ کاٹے جا سکتے ہیں, یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. اور اس میں شیعہ علماء کو بھی موقع ملا اور مجھے وابیوں کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیا کہ جی وابی بھی ایران کے خلاف ہے, انجینئر صاحب ایران کے خلاف ہے. میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا تھا. میں نے یہ بات کی ایران اتنا ہی کر سکتا تھا, ایران جنگ نہیں کر سکتا, نہ پاکستان کر سکتا ہے, ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں, سیدھی سی بات ہے. اور یہ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر, یہ اینکرز پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک کبوتر جو ہے وہ چونچ میں پانی لے کے آ رہا تھا, تو کبوتروں جاؤ یروشلم. مثالیں وہ دے رہے ہو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے, میرے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو, ڈالرز کما رہے ہو, ادھر کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یروشلم بنو کبوتر. تمہارا غیبانہ نماز جنازہ ہم یہاں سے پڑھے, جاتے ہیں کوئی نہیں ہو اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہونے کا. یہ آپ نے دوگلی پالیسی دیکھی ہے؟ یا تو نہیں وہاں چلے جائیں, وہاں جا کے ویلاگ بنائے. یہ پوڈ کاسٹ یروشلم میں ریکارڈ کر رہے ہو کہ انجینئر صاحب ہم یہاں بیٹھے ہیں, دیکھیں شہادت کے لیے آ گئے, کہانیاں سنیں جی ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. اور بھائی یہاں تو آپ نے کبھی بھی نہیں شہید ہونا, شہید ہونے کے لیے وہاں جاؤ. وہ جی انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے, اور میں نے نہیں روکا ہوا نا, آپ کا ویزا لگنے سے میں نے گورنمنٹ کو منع کیا ہوا ہے. میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. آج دیکھ لیں ایران نے بھی مان لیا, پوری دنیا کے سامنے ایران والے کیا رونا رو رہے ہیں. میں نے تو گن پوائنٹ پہ ایران والوں کو نہیں کہا نا کہ یہ رونا رو, بالکل ٹھیک رو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 40 سال سے امریکہ نے ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ہمیں اسپیئر پارٹس نہیں ملتے. ظاہر ہے غوث پاک نے تو نہیں ہیلی کاپٹر بنایا ہوا جی, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں ڈرون شریف بنایا ہوا, انہوں نے بنایا ہوا نا. وہ پارٹس دیں گے, اور تمہاری اوقات یہ ہے کہ وہ پارٹس نہ دیں تو تمہارے ہیلی کاپٹر گر جاتے ہیں. تم لوگوں نے جنگ لڑنی ہے ان کے ساتھ جب تک کہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کرتے ہو.